بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ قرآن مجید کی وہ کون سی صورت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خود احسن القصاص یعنی تمام کہانیوں میں سب سے بہترین کہانی قرار دیا؟ ایک ایسی صورت جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتی ہے، مایوسی کو امید میں بدلتی ہے اور جس کا ایک ایک لفظ معجزہ ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں سورہ یوسف کی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ سورت کس کٹھن وقت میں نازل ہوئی اور اس سورت کو پڑھنے یا سننے کے کیا فضائل اور معجزاتی فوائد ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورہ یوسف کے انہی پوشیدہ رازوں، فضائل اور معجزات سے پردہ اٹھائیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا کیونکہ آج آپ کو اپنی زندگی کے بہت سے سوالوں کے جواب ملنے والے ہیں۔ سورہ یوسف کا پس منظر۔ فضائل کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ سورت نازل کب ہوئی۔ یہ مکہ کا وہ دور تھا جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید ترین غم کے دور سے گزر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے مددگار چچا ابو طالب اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غمخوار رفیق حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا چکے تھے۔ مکہ کے کفار کے مظالم عروج پر تھے۔ تاریخ میں اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو تسلی دینے کے لیے سورہ یوسف نازل فرمائی۔ گویا اللہ فرما رہا تھا کہ اے میرے محبوب، اگر آج آپ اپنوں کے ہاتھوں ستائے جا رہے ہیں تو یاد کیجئے میرے یوسف کو، جنہیں ان کے سگے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا، لیکن انجام کار فتح یوسف کی ہی ہوئی تھی۔ سورہ یوسف کے فضائل اور برکات۔ علماء اور مفسرین نے سورہ یوسف کے متعدد فضائل بیان کیے ہیں، جن میں سے چند اہم یہ ہیں۔ غم اور ڈپریشن کا علاج۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی غمگین حالت میں سورہ یوسف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ اس کے غم کو دور فرما دیتا ہے۔ یہ سورت نفسیاتی سکون کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ حاسدوں کے شر سے حفاظت۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں کے حسد کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سورت کی تلاوت انسان کو لوگوں کے حسد اور بری نظر سے محفوظ رکھتی ہے۔ رزق اور عہدے میں برکت۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے نکال کر مصر کا وزیر خزانہ بنایا گیا۔ جو شخص اس سورت کو سمجھ کر پڑھتا ہے، اللہ اسے دنیا میں عزت اور حلال رزق کے اسباب عطا فرماتا ہے۔ موت کی سختی میں کمی۔ بعض روایات کے مطابق اس سورت کی تلاوت سے سکرات موت یعنی موت کی سختی میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ سورہ یوسف کے عظیم معجزات۔ سورہ یوسف صرف ایک کہانی نہیں بلکہ معجزات کا ایک سمندر ہے۔ آئیے اس کے 3 بڑے معجزات پر نظر ڈالتے ہیں۔ قمیص کا معجزہ۔ اس سورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص یعنی کرتے کا ذکر 3 بار آیا ہے اور تینوں بار یہ ایک نیا معجزہ دکھاتی ہے۔ پہلی بار بھائی اس پر جھوٹا خون لگا کر لائے جو یعقوب علیہ السلام کے صبر کا امتحان تھا۔ دوسری بار زلیخا نے قمیص پیچھے سے پھاڑی جو یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی بنی۔ تیسری بار یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص بھیجی جسے جب والد بزرگوار حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا گیا تو ان کی بینائی واپس آ گئی
सुबहान अल्लाह। सच्ची पेशगोई और ख्वाबों की ताबीर। इस सूरत में ख्वाबों का मौज़ा है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का अपना ख्वाब 11 सितारों, सूरज और चाँद का सजदा करना, जेल के साथियों का ख्वाब और मिस्र के बादशाह का ख्वाब 7 मोटी और 7 दुबली गाय। ये मौज़ा दिखाता है कि अल्लाह कैसे ख्वाबों के ज़रिए मुस्तक़बिल की सल्तनतों के फ़ैसले फरमाता है। हुस्न इख़लाक़ और माफ़ी का मौज़ा। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मिस्र के बेताज बादशाह बन गए और वो भाई जिन्होंने इन्हें मारने की कोशिश की थी उनके सामने बेबस खड़े थे, तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बदला नहीं लिया। आपने फरमाया, आज तुम पर कोई मलामत नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ़ करे। दुश्मनों को गले लगा लेना इख़लाक़ का सबसे बड़ा मौज़ा था। हमारी ज़िंदगी के लिए 5 अहम असबाब। दोस्तों, सूरह यूसुफ़ हमें ज़िंदगी जीने का तरीक़ा सिखाती है। इससे हमें 5 बड़े असबाब मिलते हैं। सब्र जमील। जब मुसीबत आए तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की तरह सब्र जमील इख्तियार करें, यानी ऐसा सब्र जिसमें किसी इंसान से शिकवा ना हो। हसद से बचें। हसद इंसान को अंधा कर देता है, यहाँ तक कि भाई भी भाई का दुश्मन बन जाता है। अपने बच्चों में बराबरी रखें। गुनाह के मौके पर माज़ अल्लाह कहना। जब ज़ुलेखा ने बंद कमरे में गुनाह की दावत दी तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा, माज़ अल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। ये सबक है कि तन्हाई के गुनाहों से कैसे बचना है। तकलीफ़ के बाद राहत है। कुआं, फिर ग़ुलामी, फिर जेल और इसके बाद मिस्र की बादशाहत। याद रखें, अगर आप आज कुएं में हैं तो अल्लाह ने आपके लिए महल का फ़ैसला कर रखा है। अल्लाह की तदबीर सबसे बेहतरीन है। इंसान अपनी चालें चलता है, लेकिन होता वही है जो अल्लाह चाहता है। सूरह यूसुफ़ कुरान पाक का वो खूबसूरत गुलदस्ता है जिसे जब भी पढ़ा जाए ईमान को एक नई ज़िंदगी मिलती है। अगर आप भी किसी मुश्किल, परेशानी या गम से गुज़र रहे हैं तो आज ही से सूरह यूसुफ़ को तर्जुमे और तफसीर के साथ पढ़ना शुरू करें। अल्लाह आपकी तमाम परेशानियां दूर फरमा देगा। आपको सूरह यूसुफ़ का कौन सा मौज़ा या वाक़या सबसे ज़्यादा पसंद है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली एक और ईमान अफरोज़ वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।